اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہمیں ملا ہے وہ مرشد کامل کی صحبت سے ملا ہے اور مرشد کامل کی تلقین سے ملا ہے، اور ان کی وجہ سے ہمارے دل جاری ہوئے، ذکر میں زندہ ہوئے، ہماری زبان پر اللہ 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 کا نام جاری ہوا۔ پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا، پہلے ہماری زبان پر کچھ اور لفظ ہوتے تھے، کچھ اور طریقے ہوتے تھے، لیکن کیا تبدیلی آئی؟ ایک شخص جو بالکل اس صورتحال کو پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہے، وہاں پہ بیٹھ گیا، چند لمحے صحبت کی، اپنے نفس کو صبر کرایا، اور جب بیٹھا اب وہ محفل سے اٹھ کر جا رہا ہے تو پہلے جو کچھ اور الفاظ نکلتے تھے اس کو تھوڑا بھی کہیں کھٹکا سنائی دیتا ہے تو منہ سے نکلتا ہے اللہ۔ ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ یعنی یہ اگر لفاظی ہو رہی ہے، میں اپنی بات عرض کر رہا ہوں، میں اپنی بات، اگر لفاظی ہو رہی ہے تو آپ بلا ٹوک کہہ سکتے ہیں کہ نہیں صحیح ایسا نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ 100 میں سے 100% نہ ہو، لیکن ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، ذرا سی ٹھوکر آئی، لڑکا ہو یا لڑکی، بڑا خاتون ہو یا مرد، ذرا سی ٹھوکر آئی اللہ، ہاتھ سے پانی گر گیا اللہ۔ تو یہ کیا اثر ہے، کیا اثر ہے اس اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اور کیا اثر ہے مرشد کامل کی نظر میں، کیا فرق پڑ جاتا ہے ہمارے باطن میں، اور کیا روشنی آ جاتی ہے ہمارے سینے میں کہ ہمارے روئے روئے میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اثرات محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس سبق کو یعنی 10 دن ہو تو ہم یاد رکھیں پھر بھول جائیں، 10 ہفتے ہم یاد رکھیں پھر بھول جائیں، 10 مہینے یا 10 سال، بلکہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ 50-60 سال سے لوگ اس سبق کو بھول نہیں پا رہے کہ جہاں بھی ہیں، جب بھی کوئی مشکل آتی ہے اللہ، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے اللہ۔ یہ نظر کیمیا ہے، یہ مرشد نے ہمیں خاک سے سونا بنا دیا ہے ان کی نظر میں۔ یہ اس مبارک حضور پیر مٹھا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور غریب نواز رحمت پور شریف لارکانہ والے، وہ فرماتے تھے کہ جب ہم اپنے ان کی اس مبارک کے حوالے سے آج ہم جمع ہوئے ہیں جہاں ہم فیض حاصل کر رہے ہیں، وہ فرماتے تھے جب ہم اپنے مرشد کی صحبت میں گئے تو اتنی خوشی ہوئی، اتنا سکون اور سرور ملا کہ ہم سائیکل پر چڑھ کر جنگل میں چلے جاتے تھے جہاں کوئی بھی نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات بے اختیار ہو جاتا ہے آدمی، وہ جان بوجھ کر کرنا اور بات ہے، لیکن بعض اوقات بے اختیار ہو جاتا ہے، خوشی اور مسرت میں بے اختیار ہو جاتا ہے۔ کہتے تھے ہم جنگل میں چلے جاتے تھے، پھر وہاں ہم ان کے الفاظ کہ ہم رقص کرتے تھے، کہتے تھے سبحان اللہ کیسا پیر مجھے ملا ہے، میری زندگی میں کیا روح خوشگوار تبدیلی آ گئی ہے، مجھے ایک سمت مل گئی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت مل گئی ہے۔ تو کہتے تھے کہ ہم اپنے اس جنگل میں وہ اپنے آپ کو اس ترنگ میں کھڑے رہتے تھے اور وہ مرشد کو یاد کرتے تھے، اور یہ محبت تھی ان کی کہ فرماتے تھے کہ وہ اس ایک عالم ایسا بھی ہوا کہ جتنی چیزیں گھر میں تھیں وہ خود فرماتے، وہ سونا چاندی جو کچھ بھی تھا وہ ایک موقع پر ان کی ایسی کیفیت ہوئی کہ وہ ہمیں دل میں آیا کہ مرشد کو پیش کرے، ان کے دل میں یہ خیال آیا، کہتے کہ وہ سوچا کہ لے جائیں گے بازار میں، جب سونار کو دیں گے تو سونار کو دکھاتے دکھاتے قیمت بتائے گا تو ہماری نیت بدل نہ جائے، تو کہتے ہیں وہ جتنی بھی چیزیں تھیں تھوڑی تھیں یا زیادہ، ان کو جمع کیا، ان کو کوٹا اور ان کی ایک گیند بنا لی، اور پھر لے گئے جوہری کے پاس، جو اس نے پیسے دیے جتنے بھی وہ آ جا کر مرشد کے حوالے کیے۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کریں، یہ نقشبندی سلسلہ ہے، یہ صدیقی سلسلہ ہے جس کی بنیاد محبت پر رکھی گئی ہے، اس لیے اس سلسلہ عالیہ میں سب سے زیادہ محبت پر زور دیا جاتا ہے کہ جتنی مرشد سے محبت بڑھے گی اتنا زیادہ فیض اور فائدہ حاصل ہوگا، اور مرشد کو اپنے لیے کعبہ اور قبلہ سمجھے اور اپنے دل کے رخ کو ہمیشہ اس کی طرف سیدھا رکھے۔ جس طرح خانہ کعبہ کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اگر رخ ہمارا پھر جائے تو وہ نماز ادھوری رہ جاتی ہے، تو یہ محبت کے سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے دل کا رخ اپنے روحانی قبلہ و کعبہ مرشد کی طرف رکھنا یہ لازم ہے۔ اگر اس سے ذرا سا بھی ہمارا رخ پھرا تو وہ محبت اور وہ سلسلہ کا جو فائدہ ہے وہ مکمل نہیں ہو سکے گا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک موقع پر چیزیں لے کر آئے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی چیزیں لے کر آئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو بڑے صاحب رائے اور حضور علیہ السلام کے بہت پیارے اور بہت ہی عظیم خلیفہ راشد، وہ کہتے ہیں کہ میری دل میں خواہش ہوئی کہ ہر دفعہ حضرت ابو بکر آگے ہوتے ہیں، اس مرتبہ میں ان سے بازی لے جاؤں، تو میں اپنے حساب سے کافی چیزیں لے آیا، تو حضور نے وہ چیزیں دیکھی اور فرمایا کہ کیا چیزیں لے آئے ہو، کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو میں نے عرض کیا کہ جو اسباب تھا وہ اکٹھے کیا، آدھا گھر کے لیے چھوڑا، آدھا آپ کی خدمت میں ہے، آپ خوش ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا کیا لے کر آئے ہو، تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ گھر میں جو بھی مال و اسباب تھا وہ سب اکٹھے کیا، گھر کو جس طرح علماء سے سنا ہے، یا آپ یہ داتا صاحب بھی کشف الموجود میں یہ بیان کرتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے گھر کو پھر جھاڑو پھیرا ہے اور وہ جھاڑو پھیر کر کوئی بھی دنیاوی چیز گھر میں نہیں چھوڑی ہے، وہ جھاڑو بھی لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت ابو بکر سے اس محبت کے میدان میں، اس قربانی کے میدان میں بازی لے جانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، وہ شہسوار تھے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو ہمارے مرشد پیر مٹھا سے رحمۃ اللہ علیہ نے وہ صدیقی وصف کا ایک جھلک ہمیں سکھائی کہ اس طرح مرشد کی بارگاہ میں ہم گئے۔ ہمارے مرشد حضور قبلہ خواجہ سونا سے رحمۃ اللہ علیہ وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، جس ٹرین پر حضرت پیر مٹھا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اترنا تھا وہ چنی گوٹ، تو وہاں یہ ٹرین نہیں رکتی تھی، یہ ایکسپریس تھی۔ تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اب میں کیا کروں کہ حضرت وہاں جائیں گے کسی سواری کا بندوبست نہیں ہوگا، تو وہ واقعہ تو آپ خود پڑھ سکتے ہیں آپ کے سوانح حیات میں، صرف اس نیت سے کہ میرے مرشد کو سفر پیدل نہ کرنا پڑے، وہ ایکسپریس چلتی ہوئی ٹرین سے جو بھی اس کی رفتار تھی اس سے انہیں چھلانگ لگائی، وہاں سے وہ چنی گوٹ قریب تھا، ٹرین آگے جا کر رکنی تھی، جلال پور پیر والا یا کوئی اور اسٹیشن تھا، تو چھلانگ لگائی، لوگ پریشان ہو گئے اور یہ کیا ہوا، وہ یہاں آپ کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ جلال پور پیر والا آ گیا، کہا کہ مولوی صاحب کہاں ہیں، تو مولوی صاحب نظر نہیں آ رہے، حضور پیر مٹھا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فکر مند ہوئے،
جب اسٹیشن پر اترے تو جب پلیٹ فارم سے باہر آئے دیکھا کہ آپ حضور سنا سے رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مرشد وہ جیپ لے کر کھڑے ہیں اور ادب سے ہاتھ باندھے ہوئے. حیران ہو گئے, آپ تو ہمارے ساتھ سفر کر رہے تھے, آپ کب ہمارے گاؤں گئے اور وہاں سے جا کر جیپ لی ہے اور یہاں پہنچے, یہ کیسے ہوا؟ تو یہ محبت اور یہ تعلق تھا مرشد کے ساتھ. پھر آپ دیکھیں حضور پیر میٹھا سے رحمۃ اللہ علیہ نے جو منقبتیں فرمائی ہیں اپنے مرشد کی شان میں, اور پھر آپ دیکھیں حضور سنا سے رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے مرشد کی شان میں جو منقبتیں پڑھی ہیں, مرشد مربی مہربان کر